بیویوں کو تو حقوق بتاتے رہے کہ بیویوں کے یہ حقوق ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کریں، یہاں تک کہ اگر ان کو کوئی زخم ہو تو آپ اس میں پیپ بھی آ رہی ہو تو اپنی زبان سے چاٹ لیں۔ ان کے حقوق ہیں تو شوہر کے بھی حقوق ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے خیر خواہ بن کر رہے ہیں، وہاں شوہر کے بھی حقوق ہیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی خالہ کی تعریف کر دیتے ہیں، ہم اپنی پھوپھی کی تعریف کر دیتے ہیں، ہم اپنی پڑوسیوں کی تعریف کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کی بیویوں کی تعریف کرتے ہیں، اور جن سے ہم راحت حاصل کرتے ہیں، جو دن رات ہماری خدمت میں لگی ہوتی ہے، جو رسی تکلیف سے تڑپ جاتی ہے، ہم اپنی بیویوں کی تعریف نہیں کرتے، بلکہ بیوی کے لیے شوہر کی تعریف سننا بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے، بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے۔ آج کا مرد اب اچھے کاموں کی بیوی کی تعریف کرے، یہ اچھے اخلاق میں یہ تعلیمات رسول کا حصہ بنے گی، تو یقین کیجئے کہ ہمارے گھر کی بے شمار غلطیاں جو ہیں وہ اس میں ختم ہو جائیں گی۔ بیوی کے حقوق یہ نہیں کہ مرد ایک حاکم کے طور پر بلکہ ایک دوست کی طرح، ساس کا یہ نہیں کہ وہ صرف سانس یس کے ہر بات پر نکلے دم تو وہ سانس نہیں، ساس نہیں، ماں بن کر اچھے کاموں کی اپنے بہووں کی تعریف کرے۔ اب یقین کیجئے کہ وہی گھرانہ بہت اچھا گھرانہ بن جائے گا۔ حسن اخلاق یہ کہ اپنے بچوں کی تعریف کرو، حسن اخلاق یہ کہ ماں باپ کی تعریف کرو، حسن اخلاق یہ کہ اپنے بھائی کے بچوں سے محبت رکھو، کہ ہر بچہ عزت نفس دے کر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ بڑا سا بڑا عہدہ حاصل کر لے، چاہے وہ ایک معمولی بندہ کیوں نہ ہو۔ تو یہ مہینہ جس میں ہم معراج شریف کے واقعات اس سے پہلے بھی بیان ہوئے، حضرت علی مشکری کشا کی ولادت مبارک، خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اس استانے پر، اور ہم نے ان کی تعلیمات کو دہرایا۔ آج ہم یہ غور کر لیں کہ ہم نے اس سے حاصل کیا کیا، آیا اس کا کچھ حصہ ہماری زندگیوں پر آیا؟ ہم نے کل عبادت کی، پروگراموں میں شریک ہوئے، کچھ نہ پھر پڑے، اللہ نے جتنی توفیق عطا فرمائی، تو کیا ہمیں اس کے بعد بھی نماز کی طرف، کیا ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کو اپنے من میں بھی بسایا کہ نہیں؟ تو یہ کہ ہمیں پابندی کے ساتھ اپنی نمازوں کا پابند ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حق کلام قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ آج ہم اس مبارک مہینے کو لوہا بنا کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں اخلاق سے رہیں گے، جب گھر میں داخل ہوں گے تو سنت کے مطابق سلام کریں گے۔ ہر شخص میرا یہ پیغام سن لے کہ جو سلام کرے اور سلام کرنے کے بعد سورۃ اخلاص پڑھ لے یا سورۃ فاتحہ ایک دفعہ پڑھ لے، اس کے گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہ ہوگی، اور جو سورۃ بقرہ پڑھ لے اس پر کوئی جادو، کوئی ٹونا، کسی قسم کے بد اثرات نہیں آئیں گے، اور جو محبت اور اخلاق سے اپنے گھر کو چڑھائے گا، کیونکہ تعلیمات اسلامی ہمیں معاف کرنے کا حکم دیتی ہے، ہمیں درگزر کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے،
رحیم ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے فرائض میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو وہ رب تعالیٰ کر دے گا، لیکن اس کے بندوں کے حق میں کوئی کوتاہی ہوگی. ہم نے جتنی بھی عبادتیں کی ہوں گی، عمرے کیے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، نوفل پڑھے ہوں گے، ہماری اس وقت تک معافی نہ ہوگی جس وقت تک اللہ کا وہ بندہ ہمیں معاف نہ کر کے. اور ہم اس دنیا میں خوش ہوں گے کہ ہم نے اپنی چند زبانی سے، ہم نے اپنی چلاکی سے فلانے کی زمین ضبط کر لی، ارے فلانے کا اتنا روپیہ ہم کھا گئے. یقین کیجیے کہ وہ تمہاری کتنی بھی نیکیاں ہوں گی، جو تمہارے لیے ذخیرہ ہوتی، جو تمہارے آخرت کا سامان ہوتے، وہ اس کو دیتی جائیں گی اور تمہارے لیے اللہ کا وہ عذاب ہی دے جائے گا. تو کہا یہ کہ ہم نے اپنی زندگیاں بدلنا ہے. اب کیسے بدلیں؟ ہمیں یہ چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ آج ہم آقا اللہ کے روبرو کھڑے ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، تو آیا یہ کہ کل کو ہم یہ کام کریں گے تو رب تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندے کد تو یہ دعوے کرتا تھا، کد تو میری تعریفیں کرتا تھا، کد تو اپنے نبی کی تعریف کرتا تھا، کیا تجھے میرے نبی کا پیغام نہ ملا؟ جو نبی کا پیغام ملا، ارے وہ پیغام تو میرا تھا، کیا تو نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ یا تو یہ بتا کہ اس تجھے پیغام نہیں ملا، اس انکار کا ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ جب ہم انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان اصحاب کو قوت گواہی عطا فرمائے گا، اور پھر وہ یہ شہادت دیں گے جہاں ہم نے گناہ کیا ہوگا وہ زمین پکارے گی، جن ہاتھوں سے، جن پاؤں سے، جس زبان سے، جس دماغ سے ہم نے یہ گناہ کیے ہوں گے، ارے وہ خود بولیں گے اور ہماری کوتاہیوں کو بتائیں گے. تو آئیے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلتے ہیں، ہم وہ والی زندگیوں پر عمل کریں گے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو وہ زندگی پسند ہے، جس پر رب تعالیٰ نے آخرت میں کامیابی کا وعدہ کیا ہے. ساتھیو محترم، ہماری سستانے پر ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے اور کوشش یہی ہوتی ہے کم سے کم وقت میں جو ہے ہم یہ بیان بھی ہو جائے، نعتیہ پروگرام بھی ہو جائے، اللہ کے کلام کی تلاوت بھی ہو جائے، صلاۃ والسلام بھی ہو جائے، اور وقت مقررہ پر سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. تو جمعے کے دن یہ کوشش کیا کریں کہ وقت مقررہ پر پہنچیں، اور سب سے اچھا یہ کہ آتے ہوئے اپنے ساتھ 2-4 دوستوں کو ضرور لے آیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا، یہاں بیٹھنا، رب تعالیٰ کی باتوں کو سننا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا اپنے جناب میں قبول فرمائے. اور میرے جو بھی دوست سب تشریف لا رہے ہیں اور جو بھی یقیناً رستے میں ہوں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید بہت بڑا ٹائم لیتے ہیں اور بڑا وقت لگائیں گے، وہی رات کو 10 بجے 11 بجے محفلوں کا محفل جب اختتام ہوتی. اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام سے اپنی راحت حاصل کر لیں، اللہ کی باتوں سے اپنی راحت حاصل کر لیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی باتوں سے اپنے دلوں کو منور کر لیں. یہ تعریف کرنا چاہیں تو ہم نہ حقوق اللہ کو بیان کر سکتے ہیں، ہماری زندگیاں گزر جائیں گی. ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا چاہیں، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان نہیں کر سکتے. جس کو رب تعالیٰ سحر کے لیے بلا رہا ہے، کس وقت بلا رہا ہے؟ رات کے کچھ حصے میں بلا رہا ہے. ارے کبھی یہ سنا کہ رب تعالیٰ اپنے کلام میں لکھ رہا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو بلایا کب؟ رات کو بلایا. 3 باتیں تو میں وسیلے کے حوالے سے اسی میں بیان کر چکا ہوں. ایک بات اور کرتا چاہوں کہ رات کو بلایا. کبھی رات کو بھی سیر ہوتی ہے، ارے رات کے اندھیرے میں کیسے ہوتی ہے، لیکن جہاں نور ہو وہاں روشنی ہوتی ہے، جہاں نور ہو وہاں اندھیرا نہیں ہوتا، جہاں نور ہو وہاں روشنی نہیں ہوتی، جہاں نور ہو وہاں روشنی نہیں ہوتی. ارے وہ بھی تو ہے کہ جو عرش پر نور ہے اور فرش پر پردہ ہے. ہمارے حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی باتیں کہنے آئے. مسلم شریف
شریف ہے، بخاری شریف ہے، کیسے آئے؟ بشر کی صورت میں آئے، فرش پر بشر، عرش پر نور ہے۔ ارے ایک صاحب جب اپنے بھائی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو وہاں ایک شخص کو ملتا ہے، وہ پوچھتا ہے بھائی تو کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے بھائی کی بیمار پرسی کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تو کوئی بدلہ مکانے چاہتا ہے کہ تو بیمار تھا تو وہ بھی تیری خیریت پتا کرنے آتا تھا یا تیرا اس کے ساتھ لین دین ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تجھے جنت کی بشارت ہو۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں پوچھتا ہوں۔ جب بنی اسرائیل کا نے 100 قتل کیے، 99 قتل کیے، پھر وہ ایک رہب کے پاس گیا، اس سے کہا کہ بھائی میں 99 قتل کر چکا ہوں، میری معافی کا کوئی رستہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو عیبدار شخص ہے، سب جانتے ہیں تیرے لیے کوئی معافی کا ذریعہ نہیں۔ وہ ایک اور کے پاس گیا، اس نے کہا کہ ہاں رب تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، جا تو نیکوں کے ساتھ ہو جا، پرانی بستی میں چلے جا، وہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بیٹھے ہیں، ارے تو ان جیسے کام شروع کرتے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وہ وہاں چلے گیا، ان جیسے کام کرنے لگا، رستے میں وہ فوت ہو جاتا ہے۔ جب وہ فوت ہوتا ہے تو ادھر سے بدی کے فرشتے آ جاتے ہیں، ادھر سے نیکی کے فرشتے آ جاتے ہیں، دونوں میں ٹکرار ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے ابھی نیکی شروع نہیں کی تھی، یہ تو نیکی کی طرف جا رہا تھا، ابھی تو اس نے اس مقام پر پہنچنا تھا، یہ تو عیب کر چکا ہے، یہ تو ہمارا بنتا ہے۔ نیکی والے کہتے تھے نہیں، اس نے رب تعالیٰ کے پاس سچی سچی توبہ کی، آج یہ نہیں کہ ہم استغفر اللہ کہتے ہماری توبہ ہو گئی۔ توبہ کے بھی قواعد و ضوابط ہیں، آنکھوں سے آنسو